خاص مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے کہ جس میں پیار، محبت و انسیت کی جو مٹھاس ہے اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان پنپنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوتا ہے۔ دنیا میں شاید سب سے زیادہ ناپائیدار رشتہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے، جس کے تجربے اور جغرافیے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ یہ رشتہ اللہ نے کیا خوب بنایا ہے، مضبوط اتنا کہ فولاد سے بھی زیادہ، اور کمزور اتنا جیسے مکڑی کا جالا۔ نہ جان، نہ پہچان، نہ رشتہ داری، نہ ہمسائیگی، دو اجنبی بسا اوقات نکاح کے بعد ایک ایسے رشتے میں بندھ جاتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ بہن، بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، سب سے بڑھ کر یہ رشتہ اہم ہو جاتا ہے۔ سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بس میاں بیوی رہ جاتے ہیں، اور مرتے دم تک یہ بندھن قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے علیحدگی اور طلاق ہو جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، پچھتاوے ہی پچھتاوے۔ تو پیارے ناظرین، ہمارے ملک میں طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی عادات و اطوار اور مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ کو خاصی وقت درکار ہوتا ہے۔ پیار، صبر اور مستقل مزاجی سے اس رشتے کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ یہ رشتہ بازار میں رکھی ہوئی کوئی شے تو نہیں کہ گھر لے آئے اور پسند نہ آنے پر دکاندار کو منا کر اس سے تبدیل کروا لیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی مزاج اور جذبات کو جانے بغیر کیسے پوری زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس کے لیے انہیں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ محترم دوستوں، بہنوں، آج ہم میاں بیوی میں ناچاکی کو محبت سے بدل لیں اور اس نازک رشتے کو پیار کی مضبوط رسی سے باندھنے کا ایسا عمل بتلائیں گے کہ شوہر دنیا کے جس کونے میں ناراض ہو کر بیٹھا ہو، نفرت کی آگ میں جھلس رہا ہو، یا بیوی شوہر سے ناراض ہو کر میں کہ چلی گئی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو انشاءاللہ کسی ایک کے دل سے نفرت کی آگ ختم ہو کر محبت کا چراغ ایسا جلے گا کہ پھر زندگی گل گلزار بن جائے گی۔ ایسی محبت قائم ہوگی کہ آپ کی زندگی میں سکون، راحت، برکت کے بادل چھا جائیں گے، اور شیطان جس کا سب سے محبوب کام اور عمل میاں بیوی میں فاصلہ اور دراڑ پیدا کرنا ہے، وہ اپنی کوشش اور سازش میں ناکام ہو جائے گا، اور انسانوں کے روپ میں جو شیطان کے کارندے بن کر میاں بیوی کے تعلق کو توڑنا چاہتے ہیں وہ خود اپنے منصوبوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے آج بطور خاص گزارش ہوگی کہ آج کی اس اہم ویڈیو کو لازمی غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اس عمل کی زندگی میں کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ باقی ہماری تو دعا ان سب کے لیے یہی ہے کہ جو خوش ہیں ان کو اللہ تعالی تا حیات خوش و خرم رکھے، آمین۔ تو اپنے عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہوگی کہ یہ چینل آپ کی روحانی و جسمانی معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کے چینل میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ چینل کو یوں سبسکرائب کر کے برابر میں بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم ناظرین، عمل بتانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلیں کہ آج کا عمل بتانے کی جو وجہ ہے وہ ایک خاتون ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے ہمیں انسٹاگرام پر ایک میسج کیا تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو ان کی ماں کے گھر چھوڑا ہوا ہے، اور اس عورت کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ ان کی ساس اپنی بہو کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور شوہر فون کرتا ہے اور نہ ہی خیر خیریت معلوم کرتا ہے۔
اور نفرت بھی حد سے زیادہ کرنے لگ گیا ہے، اور دوسری طرف عورت اپنے بچوں، شوہر کی محبت اور اپنے اجڑے گھر کو بچانے کے لیے ترس رہی ہے۔ اسی طرح ایک شوہر کی بھی شکایت یوں سننے کو ملی کہ مفتی صاحب، میری بیوی شروع میں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، کسی بات پر غصہ کر بیٹھا ہوں، بیوی ناراض ہو گئی ہے، تو اب وہ پہلے والا دل اور پیار اب نہیں رہا۔ یقین جانیں اس طرح کے مزید کئی میسیجز آتے ہیں، اور ایسی باتیں جان کر دل کھولنے لگتا ہے۔ جاہل تو جاہل، پڑھے لکھے اور نمازی لوگوں کا گھرانہ بھی ایسے حالات کا شکار نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو جاننے اور سیکھنے پر کبھی توجہ ہی نہیں دی، جن کی پکڑ اللہ کے دربار میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے، مگر حقوق العباد کا ایسا معاملہ ہے کہ بندہ معاف کرے گا تو ہی وہ معاف ہوں گے، اور اسی معاملے میں ہم لوگ بحیثیت مسلمان بہت کمزور اور پیچھے ہیں۔ خیر، اگر حقوق پر گفتگو کرنے لگیں تو بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، جس کو پھر انشاءاللہ الگ ویڈیو میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو گیا ہو یا طلاق تک نوبت آ چکی ہو، اور آپ اگر اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو آج کے عمل کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ آپ حضرات بس ایک کام کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد آپ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، اور اس پر 100 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا حنان یا حلیم۔ یہ دونوں اللہ کے نام جب آپ ایک ساتھ پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، یا حنان یا حلیم یہ ایک مرتبہ، یا حنان یا حلیم یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ خلوص دل کے ساتھ پھر دعا کیجئے۔ انشاءاللہ دونوں میں سے کوئی بھی کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرے گا تو ناراض شخص خود راضی ہو جائے گا، اور اپنے حوصلے کو بڑا کر کے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے گا، یہ کرنے لگ جائے گی۔ یہ عمل 11 دن تک آپ نے لگاتار کرنا ہے، اور خواتین اپنے ناغے کے دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے اسماء الحسنہ کے پڑھنے سے محبت و مودت قائم ہو جائے گی۔ تو اپنے تمام ناظرین سے میں بھرپور گزارش کروں گا کہ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ یہ مسئلہ ہر گھر میں آج کل ناسور کی طرح پھیل چکا ہے، تو آپ اگر ایسا معاملہ کہیں دیکھیں تو ان کو یہ عمل لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں لازمی کر دیا کریں۔ آپ کی یہ کاوش ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں کوئی کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔